فرینڈز، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے ایمانداری کا انعام۔ ایک وقت کی بات ہے، کسی دور دراز گاؤں میں ونسنٹ نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ ونسنٹ ایک ایماندار انسان تھا اور ساتھ ہنرمند پینٹر بھی تھا۔ وہ دیواریں، کشتیاں اور گھر پینٹ کرتا اور اپنا کام پوری وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ کرتا تھا۔ ایک عورت نے اسے کہا، ونسنٹ، مجھے اپنا بنگلہ پینٹ کروانا تھا، یہ نہ ہو کہ اسے زنگ لگ جائے، اور یہ کام تھوڑا جلدی ہونا چاہیے۔ ونسنٹ نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ عورت کہنے لگی، پر ایک مسئلہ ہے، میں تمہیں اس کے لیے صرف 2 ہی چاندی کے سکے دوں گی، کیونکہ میرے پاس اور نہیں ہیں۔ ونسنٹ نے کہا، پینٹ کرنا میرا فرض ہے اور میں اسے پوری ایمانداری سے کروں گا۔ ونسنٹ ایک مخلص انسان تھا۔ کئی راتیں ایسی ہوتی جب وہ بھوکا رہ جاتا۔ چاہے جو بھی ہو جائے، وہ کبھی اپنے گراہکوں سے زیادہ پیسے نہیں مانگتا تھا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک بہت ہی دولت مند اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ آیا۔ اس نے اور اس کے گھرانے نے تھوڑے دن گاؤں میں رہنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ تاجر گاؤں میں سوار ہوا، بہت ہی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر، اور اس کے پیچھے اور بہت سی گاڑیاں آئی جو فروٹوں، میووں اور سبزیوں کے ساتھ لدی ہوئی تھیں۔ گاؤں والے حیرت زدہ نظروں سے کھڑ کر انہیں دیکھتے رہے۔ اگلے ہی دن تاجر نے ونسنٹ کو طلب کیا۔ ونسنٹ اس کے گھر میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے راستے میں اس کا ایک دوست مل گیا۔ ٹام نے اسے دیکھ کر ہی کہا، ارے ونسنٹ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ونسنٹ نے بتایا کہ میں اس تاجر کے پاس جا رہا ہوں، اسے مجھ سے کچھ کام ہے۔ تو ٹام نے جواب دیا کہ اس سے زیادہ ہی پیسے وصول کرنا، سنا ہے وہ بہت ہی مالدار ہے۔ ونسنٹ نے یہ سن کر کہا کہ نہیں ٹام، مجھے تو ایماندار ہی رہنا ہوگا۔ اگر اسے میرا کام پسند آیا تو وہ تب فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے مجھے زیادہ رقم دینی ہے۔ ٹام اسے کہتا ہے کہ دیکھو ونسنٹ، میں تمہاری ایمانداری کی عزت کرتا ہوں، لیکن ایمانداری ہی تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتی، تمہیں اسے 5 سونے کی مہریں مانگنی چاہیے۔ ونسنٹ نے اپنے دوست کو الوداع کہہ کر ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھ گیا، اور وہ تاجر کے گھر جا کے پہنچ گیا۔ تاجر نے اسے دیکھ کر کہا کہ آہا، تم وہی پینٹر ہوگے، ونسنٹ نام ہے نا تمہارا؟ تاجر نے اس سے کہا کہ میرا کشتی کا رکھوالا آج رات کے لیے باہر گیا ہے اور وہ کل دوپہر کو ہی واپس آئے گا، اور میں نے اپنی کشتی کو پینٹ کروانا ہے، کیا تم مجھے ایک ہی رات میں کشتی پینٹ کر کے دے دو گے؟ ونسنٹ نے کہا، اوہ، میں کر دوں گا، بالکل، لیکن کشتی کہاں ہے، مجھے بتا دیں۔ اور تاجر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک کشتی پینٹ کرنے کے 4 تانبے کے سکے لیتا ہوں اور اس سے میں کم نہیں کر سکتا۔ تاجر نے ہنستے ہوئے کہا، بس 4 تانبے کے سکے، میں تمہیں اس سے کم بالکل نہیں دوں گا، تم اسی وقت ہی اپنے 4 تانبے کے سکے لے لو، اور میری کشتی دریا کے کنارے میں کھڑی ہے، تم وہاں پہ جا کے پینٹ کر سکتے ہو۔ ونسنٹ نے تاجر سے پیسے لے لیے، وہ بازار گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے پینٹ خریدے۔ اپنا وقت ضائع کیے بنا وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا، اور کشتی جب وہ پینٹ کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ اس نے سوچا کہ اس میں تو ایک چھید ہے، مجھے پہلے اسے ہی بھرنا چاہیے۔ ونسنٹ نے پہلے وہ سوراخ بھرا اور پھر وہ خوشی سے ہی پینٹ کرنے لگا۔ ونسنٹ بنا کھائے پیے گھنٹوں ہی کشتی پینٹ کرتا رہا، اور آخرکار اس نے وہ کشتی پینٹ کر ہی دی۔ ونسنٹ وہاں سے گیا اور تاجر کو جا کے اپنی کشتی دیکھنے کو کہا۔ تاجر نے وہ کشتی دیکھ کر کہا کہ یہ بہت اچھی پینٹ ہوئی ہے، اور اسے 4 چاندی کے سکے مزید دے دیے۔ اگلی ہی صبح تاجر کا خاندان اس کشتی میں سیر و تفریح کے لیے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو کشتی کا رکھوالا پہلے سے ہی آیا ہوا تھا اور اسے کہنے لگا، تاجر نے جب اسے بتایا کہ اس کا خاندان ابھی ابھی تفریح کے لیے نکلا ہے تو رکھوالے نے چونک کر کہا۔ رکھوالے نے کہا، کیا؟ نہیں، ہمیں اس وقت انہیں واپس بلانا پڑے گا، کیونکہ اس کشتی میں ایک سوراخ تھا، اس وجہ سے وہ تو ڈوب جائیں گے۔ یہ سن کر تاجر زور سے دریا کی طرف بھاگا اور انہیں اونچی اونچی آوازیں دینے لگا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ خاندان اس کا جا چکا تھا۔ تاجر بہت پریشان ہو گیا اور وہ اس بات سے سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور پھر وہ رونے لگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی فیملی صحیح سلامت واپس آ رہی ہے۔
وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی سے ملا۔ بیوی کو گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا کہ شکر ہے تم لوگ صحیح سلامت واپس لوٹ آئے ہو۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ کس کا کام ہوگا۔ وہ انوسنٹ کی ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے انوسنٹ کو بلایا اور اسے انعام کے طور پر سونا دیا، جس کے بعد وہ سکون کی نیند سوتا تھا، پیٹ بھر کے سوتا تھا۔ اس دن کے بعد ونسنٹ کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں سویا، کیونکہ اسے اس کا ایمانداری کا انعام مل چکا تھا۔